بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین وبعد۔ جدید مناہج کی حقیقت کے اس سلسلے میں ہم لوگوں نے اب تک جو باتیں پڑھی ہیں وہ سوال نمبر 72 مکمل کیا ہے اور سوال نمبر 73 اور اس کا جواب سرسری طور پر پڑھا ہے۔ سوال نمبر 73 میں پوچھا یہ گیا تھا، بعض دعات جا بجا اس ملک اور اس کے علماء پر نقد کرنے میں لگے ہوئے ہیں کہ یہ خوشامد کرنے والے اور درباری علماء ہیں، انہیں واقع کی سمجھ نہیں ہے، ساتھ ہی بعض ممالک کی تعریف کرتے ہیں جو تطبیق شریعت کا دعویٰ کرتے ہیں، حالانکہ وہ بڑی بڑی مخالفتوں کو جو ان سے سرزد ہوتی ہیں نظر انداز کر دیتے ہیں۔ اسی طرح سے بعض دعات اہل بدعت اور منہج سلف کے مخالفین کی بھی تعریف کرتے ہیں۔ ان لوگوں کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ آپ انہیں کیا جواب دیں گے؟ یہ سوال تھا اور اس کا جواب بھی ہم لوگوں نے الحمدللہ پڑھا ہے۔ شیخ صالح فوزان حافظہ اللہ نے جو اس کا جواب دیا تھا اس میں یہی تھا کہ میں سب کو بھلائی کی نصیحت کرتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے اس ملک پر بہت ساری رحمت فرمائی ہے اور دنیا کے اچھے معاشروں میں سب سے اچھا معاشرہ ہے۔ ہمارا معاشرہ دنیا کا سب سے اچھا معاشرہ ہے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ اس معاشرے میں کوئی گناہ نہیں ہے یا کوئی معصیت نہیں ہے، کوئی منکر نہیں ہے، کوئی مخالفت نہیں، میں یہ نہیں کہتا۔ ضرور کمیاں کوتاہیاں ضرور ہیں، لیکن پھر بھی دنیا کے اندر سب سے اچھا معاشرہ الحمدللہ ہمارا معاشرہ ہے، کیونکہ ہمارے ملک کے حکمران بھی اور ہمارے ملک کی عوام بھی الحمدللہ، ایسے ہمارے علماء بھی الحمدللہ جو بھی ہیں وہ صحیح عقیدے کے ہیں، صحیح منہج کے ہیں، کوئی اشتراکی یا باسی نظریہ ان کا نہیں ہے یا کوئی بھی اسلام مخالف فکر ان کی نہیں ہے۔ وہ خالص قرآن سنت اور ایسی سلف کی راہ پر چلتے ہیں اور یہی ان کا مشن ہے اور یہی ملک کا آئین اور نظام ہے۔ الحمدللہ ہمارے حکمران شرک، کفر، بدعت، نفاق وغیرہ کے قائل نہیں ہیں۔ ایسے ہی ہمارے علماء ہمیشہ لوگوں کی خیر خواہی کے لیے ساری کوشش کرتے رہتے ہیں۔ ہمارے ملک میں اسلامی نظام نافذ ہے، اسلامی حدود نافذ ہیں، جو بھی جرائم ہوتے ہیں ان جرائم پر اسلام کے احکام کے مطابق سزائیں دی جاتی ہیں، اور ایسے ہی ہر جگہ عدالتیں قائم ہیں جہاں اسلام کے نظام کے مطابق فیصلے کیے جاتے ہیں۔ ایسے ہی جگہ جگہ ہمارے حکمرانوں نے بھلائی کا حکم دینے اور برائی سے روکنے کے ادارے قائم کر رکھے ہیں جو ہر طرف کام کرتے رہتے ہیں۔ اس طرح سے ہمارے ملک کی خوبیاں یہ ہیں، اس لیے ایسا معاشرہ دنیا میں اور کہیں موجود نہیں۔ اس میں کوئی جھوٹ نہیں، اس میں کوئی مبالغہ آرائی نہیں، اس میں کوئی حقیقت کے خلاف کوئی بات نہیں۔ جو بھی آدمی چاہے اس کا مشاہدہ اپنی آنکھوں سے کر سکتا ہے کہ روئے زمین پر واحد معاشرہ ایسا ہے جس کی یہ خوبیاں ہیں۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ اسی وجہ سے سعودی عرب جیسا معاشرہ کمیوں کے باوجود، کوتاہیوں کے باوجود الحمدللہ ویسا معاشرہ اور دنیا کے کسی بھی خطے میں موجود نہیں ہے۔ یہ سچائی ہے۔ اب اس کے بعد شیخ کہتے ہیں کہ آخر ہم کیا چاہتے ہیں کہ جو امن، سکون، عافیت، دین موجود ہے، کیا ہم اس کو برباد کرنا چاہتے ہیں؟ کیا ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا معاشرہ بکھر جائے اور جیسے دنیا کے دیگر معاشروں کے اندر خانہ جنگی ہے، انتشار ہے، اختلاف ہے، ایک دوسرے بہت سارے فرقے ہیں، آپس میں ٹکراتے رہتے ہیں، کیا ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے ہاں بھی ویسے ہی چلے؟ یہ ہم پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت ہے اور ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اس نعمت کی قدر کریں اور اس سلسلے میں جو پروپیگنڈے، جو سازشیں کی جا رہی ہیں اس کو بھی ہم سمجھنے کی کوشش کریں۔ یہ شیخ کا سرسری طور پر جو جواب تھا شیخ صالح فوزان کا، اس کا خلاصہ آپ کے سامنے ہم نے پیش کیا ہے، کیونکہ آج جو ہے مزید باتیں جو آپ کے سامنے پیش کرنی ہیں وہ حاشیے سے متعلق ہیں
اور ہم جانتے ہیں کہ شیخ جمال بن فرحان الحارثی رحمۃ اللہ علیہ کا جو حاشیہ ہے، جو ان کی تعلیق اور ان کے جو نوٹس ہیں، وہ دراصل شیخ صالح بن فوزان بن عبداللہ الفوزان حافظہ اللہ کے جوابات کی وضاحت کے لیے ہیں، اور اس میں جو باتیں انہوں نے سرسری کہی ہیں اس کے دلیلوں کی وضاحت کے لیے، اس کے لیے ثبوت جو بھی ہو سکتا ہے اس میں سے کچھ باتیں وہ پیش کرتے ہیں تاکہ وہ باتیں واضح ہو جائیں۔ تو اب دیکھیں، یہ صفحہ نمبر 380 پر ہے، اس میں آپ دیکھیں کہ شیخ نے جواب میں یہ کہا تھا، الحمدللہ ہمارے یہاں علماء ہیں اور الحمدللہ ہمارے پاس درست عقیدہ والے حکمران ہیں جن کا کوئی اشتراکی یا بعثی عقیدہ اور نظریہ نہیں ہے یا کوئی بھی اسلام مخالف نظریہ نہیں ہے۔ یہ جواب میں شیخ نے کہا تھا۔ تو اب یہاں پر جو یہ بات آئی تھی کہ ہمارے پاس درست عقیدے والے حکمران ہیں، درست عقیدے والے حکمران ہیں جن کا کوئی اشتراکی یا بعثی نظریہ نہیں ہے۔ اشتراکیت کیا ہے؟ اشتراکی نظریہ جو دنیا میں موجود ہے بہت سارے ملکوں کے اندر، اس کے اندر کیا اسلام مخالف چیزیں ہیں، اس کے اندر کون سے ایسے پہلو ہیں جو اسلام سے ٹکراتے ہیں اور وہ عقیدہ اسلام کا عقیدہ نہیں ہو سکتا، اللہ کی کتاب کا، نبی کی سنت کا عقیدہ وہ نہیں ہو سکتا، یہ ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ تو اس میں بہت زیادہ تفصیل میں ہمیں نہیں جانا ہے، سرسری طور پر کچھ باتیں نیچے اشتراکیت کے بارے میں جو بیان کی گئی ہیں ہمیں اسے پڑھ لینا ہے تاکہ ہم سمجھ لیں کہ اشتراکی نظریہ ہمارے حکمران نہیں رکھتے، تو آخر اشتراکی نظریہ ہے کیا، اشتراکی عقیدہ ہے کیا جو اسلام کے خلاف ہے، اور ہمارے حکمران اس سے الحمدللہ محفوظ ہیں۔ یہ شیخ صالح فوزان حافظہ اللہ نے یہ ساری باتیں بڑی وضاحت سے یہاں بھی کہی ہیں اور اس کے علاوہ دیگر جگہوں پر سوالات کے جوابات میں انہوں نے فرمائی ہیں۔ اشتراکیت، جس کو انگریزی میں سوشلزم کہتے ہیں، 19ویں صدی عیسوی میں پیدا ہونے والا ایک باطل، کفریہ، الحادی اور ظالمانہ نظریہ ہے۔ یہ جو اشتراکیت کی جو حقیقت ہے وہ یہاں پر بتایا جا رہا ہے کہ کیا حقیقت ہے۔ یہ 19ویں صدی میں یہ نظریہ پیدا ہوا ہے۔ میرے بھائیوں، اسلام کو آ کر 1445 ہجری گزر چکے ہیں، اسلام اس سے پہلے آیا ہے، تو ہجرت سے اگر ہم جوڑیں تو 1445واں سال ابھی چل رہا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام نے اس سے پہلے 13 سال مکے میں گزارے ہیں، تو اسلام کی آمد کی شروعات جو ہے وہ 1445 ہے کہ نہیں، یعنی 1450 سال سے زیادہ کا عرصہ گزر چکا ہے، اسلام آ چکا ہے۔ یہ 19ویں صدی کی بات چل رہی ہے اور ہم لوگ ابھی عیسوی یا میلادی سال کے اعتبار سے 2023 دیکھ رہے ہیں، تو یہ 100-150 سال پہلے، 125 سال، 150 سال پہلے یا اس سے بھی کم ابھی مدت گزری ہے، یہ فکر، یہ نظریہ دنیا کے اندر پھیلایا گیا، اشتراکیت کا نظریہ۔ 19ویں صدی عیسوی میں پیدا ہونے والا باطل نظریہ ہے، کفریہ عقیدہ اس کے اندر پایا جاتا ہے۔ الحاد یعنی دین سے آزاد ہو جانا، دین سے آزاد ہو جانا، سرسری طور پر اس کا معنی یہ ہے، ورنہ اسی تفصیلات میں جائیں گے تو الحاد کے اور بھی معنی ہوتے ہیں۔ اور ظالمانہ نظریہ، تو اب دیکھیے سارا باطل ہے، کفر ہے، الحاد ہے، ظلم ہے، 4 بڑی بڑی کمیاں اس کے اندر موجود ہیں۔ دیکھیے، جو مزدور اور مالک کے درمیان ہونے والے نزاع یعنی جھگڑے، مزدور اور مالک کے درمیان ہونے والے نزاع اور جھگڑے کے سبب وجود میں آیا۔ اسلام نے مالک اور اس کے ملازم، مزدور کے درمیان تال میل، ایک دوسرے کے حقوق، ذمہ داریوں کے سلسلے میں جو تعلیم دی ہے، اس کی مثال دنیا کے کسی بھی نظام میں آپ کو نہیں مل سکتی، کسی بھی دھرم میں آپ کو اس کی مثال نہیں مل سکتی۔ یعنی کوئی پرانا دھرم ہو اس میں بھی یہ چیز نہیں مل سکتی، اور کوئی نیا نظریہ اگر کسی نے نکالا ہے، پیدا کیا ہے، اختراع کیا ہے، تو اس کے اندر بھی وہ نظام نہیں مل سکتا۔ بہت ہی ہمدردی کا، بہت ہی رحم کا، بہت ہی
انسانی بنیادوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مالک اور ایسے ہی مزدور کے درمیان کا تعلق رکھا ہے۔ اب یہ وہ موقع نہیں ہے کہ اس پر ساری باتیں آپ کے سامنے کی جائیں، لیکن آپ سوچئے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اگر اتنی بات بیان فرمائی ہے کہ اگر کوئی مزدور مزدوری کرے تو مزدوری کر لینے کے بعد، کام مکمل ہو جانے کے بعد پسینہ سوکھنے سے پہلے اس کی مزدوری دے دو۔ اعطوا الاجیر اجرہ قبل ان یجف عرقہ، مزدور کی اس کی مزدوری دے دو اس کا پسینہ سوکھنے سے پہلے۔ اب آپ سوچئے کہ کتنی زیادہ ہمدردی کا پہلو ہے، اور آج مزدوروں کے ساتھ سلوک دنیا میں کیسا ہو رہا ہے۔ ایک بہت بڑا طبقہ ایسا بھی ہے اس طرح کے نظریات رکھنے والا، جو انہیں صحیح طور پر انسان بھی ماننے کو تیار نہیں ہے۔ انہیں اتنی حقارت، اتنی تذلیل، اتنی پستی کی نگاہوں سے دیکھتا ہے کہ گویا اس کا کوئی وجود ہی نہیں ہے۔ اس طرح سے اور دنیا کے مختلف قوموں میں، مختلف تہذیبوں میں، مختلف نظریات رکھنے والوں کے یہاں مزدوروں کے ساتھ ہونے والا ظلم کس طرح سے گزرا ہے، اس کی اپنی تاریخ ہے جو اپنی جگہوں پر موجود ہے۔ یہاں پر آپ دیکھیے کہ یہ جو نظریہ پیدا ہوا ہے مزدور اور مالک کے درمیان جھگڑے کے نتیجے میں پیدا ہوا ہے۔ مالکان مزدوروں پر زیادتی کرتے ہوئے انہیں کم تنخواہیں دے کر مال کا حد درجہ استحصال کرتے تھے۔ کیا ضرورت تھی اشتراکی نظریے کی؟ اسلام کی چھاؤں میں آ جاتے، سارے مسئلے حل ہو جاتے، اسلامی تعلیمات کو گلے لگا لیتے، مالک کا بھی حق ایک ذرہ نہیں جاتا اور مزدور کا بھی حق ایک ذرہ ضائع نہیں ہوتا۔ لیکن یہی ہے، ظلم ہوا، اور اس سے بڑا ظلم یہ ہوا کہ اسلام کو چھوڑ کر ایک نیا نظریہ ایجاد کر لیا گیا جو بذات خود ظلم پر مبنی۔ یہ انجام ہوتا ہے اسلامی تعلیمات سے دوری اختیار کرنے کا، اسلامی تعلیمات کو گلے نہ لگانے کا انجام یہی ہوتا ہے۔ کوئی بھی حل دنیا میں انسانیت کا اسلام کے سوا نہیں ہے۔ بس سچائی سے، انصاف سے، عدل سے غور کرنے کی ضرورت ہے، اسلام کو دیکھنے کی ضرورت ہے، مسلمانوں کی کمیاں، ان کی خامیاں، ان کے انحرافات، ان کی دینی بیزاری یقیناً اسلام کے رخ کو داغدار کرتی ہے، اس پر دھبا لگاتی ہے، اور یہ اسلام کے ساتھ ایک طرح کا ظلم ہی ہے کہ اس کے نام لیوا صحیح معنوں میں اسلام کے پیروکار نہیں ہوں۔ ورنہ اسلام جو سچا اسلام ہے یقیناً وہ اگر زندگی میں، انسانی زندگی میں نافذ ہو جائے تو سارے مسئلے ختم ہو جائیں گے۔ تو مالکان مزدوروں پر زیادتی کرتے تھے، انہیں کم تنخواہیں دے کر مال کا حد درجہ استحصال کرتی تھی۔ ساتھ ہی آلات اور وسائل کی فراہمی نے رہی سہی کسر بھی پوری کر دی۔ یہ تو ہر آدمی دیکھ سکتا ہے کہ جس کسی پروجیکٹ میں 2000 مزدور کام کر کے اسے مکمل کرتے رہے ہوں اور ان کی روزی روٹی کا انتظام اس کے ذریعے سے ہوتا رہا ہو، آج مشینیں، 1 سے 2 مشینیں اگر وہاں لگا دی جائیں تو کئی ہزار لوگ بے روزگار ہو جائیں گے، اور وہ کام جو مہینوں میں مکمل ہوا کرتا تھا وہ گھنٹوں میں مکمل ہو جائے۔ تو یہ بھی اس کا ایک دخل ہے، لیکن اس کا حل اسلام کے اندر موجود ہے۔ یہ ساری چیزیں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہیں، یہ آلات اور وسائل کی فراہمی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ربوبیت کا نتیجہ ہے، اللہ تعالیٰ کی عظمت اور قدرت کا شاہکار ہے۔ اور اس طرح کے حالات میں بھی ان مزدوروں کی مزدوری کیسے چلے گی، ان کی زندگی یا ان کے گزر بسر کا انتظام کیسے ہوگا، ان تمام حالات کے باوجود بھی اسلام نے اس کا حل پیش کیا ہے۔ یہ سمجھنے کی ضرورت ہے۔ تو آپ دیکھیے، کہتے ہیں کہ بائیں طور کی مزید بے روزگاری پھیل گئی۔ اس مشکل کو حل کرنے کا نام نہاد دعویٰ کرنے والے مختلف افکار وجود میں آئے۔ اس مشکل کو حل کرنے والے مختلف افکار و نظریات وجود میں آئے۔ انہی میں ایک فکر اور نظریہ اشتراکیت کا ہے۔ اشتراکیت کا ایک نظریہ ہے۔ اسلامی تعلیمات سارے مسائل کا حل ہیں۔ اسلامی تعلیمات سارے مسائل کا، آنے والی قیامت تک آنے والی ساری مشکلات کا حل ہیں، لیکن اگر اس سے ہٹ کر کے حل تلاش کیا جائے تو وہ حل
بظاہر حل ہوتا ہے لیکن صحیح معنوں میں وہ حل نہیں بلکہ اپنے آپ میں مشکل بنتا ہے، اور یہی معاملہ اشتراکیت کے ساتھ بھی پیش آیا۔ اشتراکیت کو بطور حل نکالا گیا لیکن وہ حل نہیں بن سکا بلکہ خود اپنے آپ میں پھر مشکل بن گیا ظلم کا۔ دیکھیں کیا کہا، اب اس نظریے کا خلاصہ کیا ہے، جس کا معنی ہے انفرادی ملکیت کا خاتمہ۔ انفرادی ملکیت کا خاتمہ یعنی انفرادی طور پر ایک شخص اکیلا کسی چیز کا مالک نہیں رہے گا۔ اشتراک میں کیا معنی ہے، اشتراک کا مطلب مشترک نہ، وہی یعنی سب شریک رہنے والا نظریہ۔ تو آپ اگر کسی چیز کے مالک ہیں تب بھی آپ اس کے مالک نہیں ہیں، اس میں میرا بھی ہے۔ میں کسی چیز کا مالک ہوں تو میں پورا مالک نہیں ہوں، اس میں آپ کا بھی ہے۔ تو انفرادی ملکیت کا خاتمہ یہ نظریہ لایا گیا کہ منفرد طور پر اکیلا کوئی کسی چیز کا مالک ہو ہی نہیں سکتا، کسی بھی چیز کی ملکیت میں بہت سارے لوگ شریک رہیں گے، یہ نظریہ لایا گیا۔ آپ سوچئے اگر انفرادی ملکیت کا خاتمہ کر دیا جائے تو ملکیت ہی کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ بہرحال اس کی بنیاد مشہور یہودی کارل مارکس اور اس کے ساتھی، کیا لکھا ہوا ہے نام، فرائیڈ ریچ اینجلز نا، ان لوگوں نے 1884 میں اس کی بنیاد رکھی۔ 1884 19ویں صدی عیسوی کے اخیر میں تقریباً۔ تو اگر آپ اس کو جوڑیں تو کتنا سال بنے گا، آج اگر ہم جوڑیں 2023 تک جوڑیں اس کو تو وہی ہے نا 20ویں صدی، اور اس کے بعد یہ آگے کا یعنی 200 100 تقریباً 30-35 سال 40 سال زیادہ سے زیادہ، اس بیچ میں یہ نظریہ وجود میں آیا ہے۔ اور یہ نظریہ اگر کوئی کسی سماج کا کوئی آدمی رکھے، کسی محلے کے چند لوگ کے نظریہ رکھیں تب تو یہ مشکل محلے تک رہے گی، لیکن اگر کسی ملک میں اور کسی ملک کا حاکم یہ نظریہ نافذ کر دے تو اس ملک کا کیا حال ہوگا، سمجھ رہے ہیں نا؟ پھر نتیجہ یہ نکلے گا کہ جو اس ملک کا حاکم ہے ہر چیز کا مالک ہے، وہ پورے ملک کے عوام کی جو ملکیت ہے وہ ان کی ملکیت نہیں ہے، اس میں وہ بھی شامل۔ تو انفرادی ملکیت کا خاتمہ اشتراکیت کے لفظ میں شامل ہے، اشتراکیت انفرادیت کی ضد ہے۔ اچھا، افسوس کہ ان ظالموں اور اسلام دشمنوں نے اس الحادی اور ظالمانہ نظام کا مؤسس اور بانی، یہ سب سے بڑا فتنہ ہے، ام المومنین خدیجہ اور صحابی جلیل ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہما کو قرار دیا۔ آپ جانتے ہیں نا یہ بھی اسلام کی عظمت ہے، یہ بھی اسلام کی عظمت ہے کہ جن باطل پرستوں نے کوئی باطل نظریہ ایجاد کرنے کی کوشش کی تو انہوں نے بھی اسلام کو کہیں نہ کہیں پڑھنے کی زحمت کی۔ یہ اور بات ہے کہ اسے حق راستہ نہیں نکالا، حق راستے پر نہ چلے، بلکہ اسے اپنے مفاد کے مطابق، اپنی من مرضی کے مطابق دلیل تلاش کرنے کی کوشش کی۔ لیکن یہ حقیقت ہے کہ اسلام واقعی ایسی کشادگی اپنے اندر رکھتا ہے کہ آنے والی نسلوں کے لیے اس میں اپنی راہ تلاش کرنے اور اپنی مصلحتوں کی تلاش کرنے کی کشادگی موجود ہے۔ ام المومنین خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اور حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس کا میرے بھائیوں یہاں سے استدلال کرنا شروع کر دیا۔ میں بالکل سرسری اشارہ کروں گا آپ کے سامنے کہ اس کے پیچھے راز کیا ہے۔ خدیجہ رضی اللہ عنہا کو ام اشتراکیت کہا، دیکھا آپ نے، خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کیا کہا، ام اشتراکیت، ام اشتراکیت۔ اور مصری صدر جمال عبد الناصر جس کی وفات 1970 میں ہوئی، انہوں نے اپنے ایک خطاب میں پوری بے حیائی کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو امام الاشتراکیین قرار دیا۔ میرے بھائیوں، یہ اصل میں اسلام کو بدنام کرنے کی کوشش جو دنیا میں مختلف اوقات میں ہوتی رہی ہے، مختلف لوگوں کی طرف سے ہوتی رہی ہے،
اور اس راہ میں سب سے جو آگے ہیں وہ یہودی ہیں۔ یہود نصارہ ہمیشہ سے اسلام کے مسلمانوں کے دشمن رہے۔ یہاں آپ دیکھیں ایک نظریہ قائم کیا تو اس کی بنیاد کہاں سے جوڑ دیا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، آپ کی زوجہ حضرت خدیجہ سے، ام المومنین خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اور ایسے ہی حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ آپ سوچیں کہ جو نظریہ ان لوگوں نے بنایا ہوگا اس نظریے کا اسلام سے کیا تعلق ہے؟ حضرت خدیجہ کا نام لیا گیا۔ اولاً خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو سیرت میں ان کے کاروبار کا تذکرہ ملتا ہے، اس کاروبار کے اندر جو اشتراک والی بات بتائی گئی ہے وہ ہرگز اس اشتراک سے کوئی تعلق نہیں رکھتی ہے۔ اس میں یہ تھا کہ وہ اپنا مال، ساز و سامان کسی شخص کو دیتی تھیں کہ اسے لے جائیں اور دنیا کے بازاروں میں بیچیں۔ شام خاص طور پر اس وقت منڈی تھی، ملک شام لے جا کر کے سامانوں کو بیچیں اور بیچنے کے بعد وہاں سے جو پروفٹ اور فائدہ ملے اسے واپس لے کر کے آئے، اور یہ جانے آنے کی جو مزدوری ہوتی تھی، جو محنتانہ اس کا ہوتا تھا، وہ اس کو دے دیا کرتی تھی۔ اس اشتراکیت کے اندر آپ کی اشتراکیت کا کیا تعلق ہے؟ جب مزدور کو اس کی مزدوری دے دی گئی تو وہ اس کا مالک بن گیا کہ نہیں مالک بن گیا؟ جس کا سامان ہے وہ اس کا مالک، جس کام کی مزدوری پر رکھا گیا اس مزدوری کے لیے شخص تیار ہو گیا، مزدوری کر کے واپس آیا، جو مزدوری طے تھی وہ مزدوری اس کو دے دی گئی۔ مالک اپنے مال کا مالک ہے، مزدور اپنے مال کا مالک۔ اشتراکیت کا کیا تعلق ہے اس کے اندر؟ کوئی تعلق ہے اشتراکیت؟ ان کا کہنا یہ ہے کہ انفرادی ملکیت ہوتی ہی نہیں۔ اب جو مالک کا مال ہے اس کے اندر غلام بھی شریک، یعنی مزدور بھی شریک، اور مزدور کا جو مال ہے، مزدوری جو اس کو مل چکی، اس میں مالک بھی شریک۔ ایسا تو کوئی معاملہ اسلام کے اندر نہیں۔ تو جس چیز کا مالک بن گیا وہ اس کا منفرد طور پر، انفرادی طور پر مالک بااختیار ہے، وہ جس طرح سے چاہے تصرف کرے، جس طرح سے چاہے اس کا استعمال کرے، کوئی رکاوٹ اس پر نہیں لگائی جا سکتی۔ جو اسلام کا نظام ہے وہ ستھرا نظام۔ اچھا، اس کے بعد حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام لے لیا گیا ہے۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام یہاں کیوں لیا گیا میں آپ کو بتاؤں۔ اس کے پیچھے حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اپنا ایک اجتہاد تھا۔ والذین ينفقون والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها فی سبیل اللہ، اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا جو لوگ سونے چاندی کو جمع کر کے رکھتے ہیں اور اس کو اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے ہیں، انہیں جہنم کی دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دو۔ پھر اس کے آگے یوم یحمى علیہا فی نار جہنم۔ اس آیت کریمہ کی تفسیر میں حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سوچنا یہ تھا، ان کا اپنا خیال یہ تھا، ان کا اپنا اجتہاد یہ تھا کہ اللہ فرماتا ہے جو لوگ سونے چاندی کو اکٹھا کر کے رکھتے ہیں اور اسے اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے ہیں، انہیں دردناک عذاب کی یا جہنم کی خوشخبری سنا دو۔ ٹھیک ہے، وہ یہ سمجھتے تھے کہ انسان اپنی زندگی کی ضروریات کے لیے جتنا اس کو چاہیے اتنا وہ خرچ کرے۔ کھانے کے لیے پیسہ چاہیے، کپڑے کے لیے چاہیے، گھر کے لیے چاہیے، سفر، جو اخراجات ہیں انسانی زندگی کے، ان اخراجات کو استعمال کرنے کے بعد جو مال باقی بچتا ہے سب اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا جانا چاہیے۔ اس آیت کریمہ کا جو ظاہری ہے، ٹھیک ہے، اس سے وہ یہ سمجھتے تھے اور یہ ان کا موقف تھا۔ ایسا نہیں ہے کہ دیگر صحابہ کرام نے ان کی موافقت کی، وہ ان کا اپنا اجتہاد تھا، اور اجتہاد، مجتہد کا اجتہاد کبھی درست ہوتا ہے، کبھی نادرست بھی ہو سکتا ہے۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ بہت زاہد صحابی تھے، بے انتہا زہد، دنیا سے بے رغبتی، مال کی، دولت کی کوئی ہوس نہیں، کوئی لالچ نہیں، انسانی زندگی میں جتنی ضرورت ہے، جتنا کھا لیا پہن لیا وہی ان کا اپنا ہے، بقیہ سب اللہ کے راہ میں خرچ کر دو۔ جائیداد بنانا، پراپرٹی بنانا، یہ کرنا وہ کرنا ہے نا، ان تمام چیزوں کے وہ قائل نہیں تھے۔ ان کا اپنا ایک نظریہ تھا اور یہ اجتہادی نظریہ تھا، اس پر صحابہ کرام نے ان کی تائید نہیں کی۔
اس چیز کو لے کر کے وہ یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں یہ کہ دیکھو ابو ذر کیا کہنا چاہتے ہیں؟ ابو ذر کہنا چاہتے ہیں کہ میری ضرورت بھر کا میرا کام ہو گیا تو بقیہ جو مال میرا ہے وہ میرا نہیں ہے، اس میں سب شریک ہیں، سب میں تقسیم ہونا چاہیے۔ یہاں سے اشتراکیت کا نظریہ نکالا، جبکہ اشتراکیت کا نظریہ نہیں ہے، یہ اللہ کی راہ میں فقراء، مساکین اور غرباء میں خرچ کرنے کا نظریہ ہے۔ زمین آسمان کا فرق ہے دونوں کے اندر، وہ الگ چیز ہے اور یہ الگ چیز ہے۔ اچھا، اسی بنیاد پر آپ دیکھیے کہ جمال عبد الناصر نے 1970 میں جس کی وفات ہوئی، مصر کے جو صدر رہ چکا، اس شخص نے ایک پروگرام میں، ایک خطاب میں پوری بے حیائی کے ساتھ کیا کہہ دیا کہ اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ امام الاشتراکیین ہیں، اشتراکی نظریہ رکھنے والوں کے پیشوا ہیں۔ استغفر اللہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یقیناً امام ہیں، یقیناً پیشوا ہیں، یقیناً محسن ہیں، لیکن اسی چیز میں امام ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اللہ کی کلام میں اترا ہے اور جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر سنت کی شکل میں اترا ہے۔ اس کے علاوہ کسی ہما شما آپ کے میرے فلاں کے بنائے ہوئے کسی نظریے کے امام نہیں ہیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تعلیم دی ہے غلاموں کو یعنی مزدوروں کو اور ایسے ہی مالکان کو، اسے اگر زندگی میں نافذ کر لیا جاتا تو یہ نیا نظریہ اشتراکیت کا اسے وجود میں لانے کی کوئی ضرورت نہیں پڑتی۔ اس نظریے کا خلاصہ کیا ہے؟ اس کے اندر کیا عقیدے کا فساد اور ظلم اور زیادتی کا جو پہلو پایا جاتا ہے، اس کے حوالے سے چند باتیں یہاں پر ذکر کی ہوئی ہیں۔ نمبر 1، اس نظریے کا خلاصہ، پہلی چیز الحاد اور خالق سبحانہ و تعالیٰ کا انکار۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو امام الاشتراکین کہنے والے ظالم بھلا بتائیں کہ کیا اللہ کے نبی علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کو نہیں مانتے تھے؟ اللہ کے نبی پیغمبر اللہ کے نبی علیہ السلام سے زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف، خشیت، توحید، ایمان بھلا دنیا میں کون ویسا پیدا ہو سکتا ہے؟ تو یہ ان کا نظریہ ہے۔ اللہ تبارک و الحاد یعنی بے دینی، کوئی پیدا کرنے والا نہیں ہے دنیا کا، اس دنیا کا کوئی خالق نہیں، اس دنیا کا کوئی چلانے والا نہیں۔ دنیا کہاں سے آ گئی؟ خود سے وجود میں آ گئی۔ کیسے چل رہی ہے؟ خود سے چل رہی، کوئی اس کا پیدا کرنے والا نہیں، کوئی اس کا چلانے والا نہیں۔ یہ ہے اشتراکیوں کا نظریہ، خالق سبحانہ و تعالیٰ کا انکار۔ نمبر 2، ادیان اور ان کے بتائے ہوئے قوانین کا انکار، کسی بھی دین کے قانون کا انکار۔ دین کوئی دین ہے ہی نہیں، کسی بھی دین کی جو شریعت ہوتی ہے، قوانین جو ہوتے ہیں نا، حلال حرام جائز ناجائز، ایسا کچھ بھی نہیں۔ اچھا، نمبر 3، تمام انسانی طبقات میں طبقاتی ٹکراؤ اور باہمی کشیدگی کی آگ بھڑکانا۔ اسلام نے اس آگ کو بجھایا ہے جو جاہلیت میں جل رہی تھی، طبقاتی نظام کی بنیاد پر، اونچ نیچ کی بنیاد پر۔ میرے بھائیوں، جو ظلم زیادتی روا رکھی جاتی تھی جاہلیت میں، اس کا خاتمہ کیا ہے اسلام کے اندر۔ بنیاد، معیار بلندی کا اور عظمت کا تقوی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف ہے۔ کوئی ادنا ہو یا اعلیٰ ہو، اس کا معیار تقوی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ پر سچا ایمان اور عمل صالح۔ تو یہ لوگ کیا کرتے ہیں؟ انسانی طبقات میں طبقاتی ٹکراؤ پیدا کرتی ہے، یہ نیچ ہے، یہ اونچ ہے، یہ بڑا ہے، یہ چھوٹا ہے، اس طرح سے طبقات کا۔ یہ کروڑ پتی ہے، یہ لکھ پتی ہے، یہ غریب ہے، اس کے پاس ایک ٹائم کا کھانا ہے، اس کے پاس اتنا بیلنس ہے، اس کے پاس اتنی کشادگی ہے۔ تو اس طرح سے طبقات بنا کر کے ٹکراؤ پیدا کرتے تھے اور آپس میں کشیدگی یعنی آپس میں نفرت ہے نا، آپس میں الجھاؤ کو بڑھانا اور اس کی آگ بھڑکانے کی کوشش کرتے تھے۔ نمبر 4، انفرادی ملکیت کا بالکلیہ خاتمہ کرنا اور اس کی جگہ حکومت کی ملکیت لانا۔ سمجھ گئے کہ نہیں سمجھ گئے؟ کوئی مالک نہیں ہے، تنہا کوئی کسی چیز کا مالک نہیں ہے، اصل ملکیت حکومت کی ہے۔ آپ کو جب چاہے حکومت بے دخل کر دے۔ کتنا ظالمانہ نظام ہے، آدمی کے خون پسینے کی کوئی قیمت ہے اس نظام کے اندر؟ آپ کچھ بھی کریں، عمر بھر آپ کرتے رہیں، لیکن آپ اس کے مالک نہیں ہیں۔ مالک اس کا کون ہے؟ حکومت۔ انفرادی ملکیت کا بالکل یا خاتمہ یہ ہے۔ نمبر 5، معاشرے کی بنیادوں کو کھوکھلا کرنے کے لیے
خاندانی نظام کو تباہ کر کے اس کی جگہ اباحیت اور آبرو باختگی لانا۔ اسلام اتنا پاکیزہ صاف ستھرا مذہب ہے، الحمدللہ نکاح جیسا مقدس رشتہ اسلام نے قائم کیا، نسلیں سیف ہیں، کون کس کا باپ ہے، کون کس کی ماں ہے، کون کس کا بچہ ہے، کون کس کی بچی ہے، کون کس کی بیوی ہے، کون کس کا شوہر ہے، ایک دم ستھرا نظام ہے، کہیں نسب کے اندر خلط ملط کا میرے بھائیوں راستہ اسلام نے چھوڑا ہی نہیں، کوئی بے حیائی نہیں، کوئی زناکاری نہیں، کوئی بدکاری نہیں، کوئی کسی طرح کا کوئی دروازہ ایسا نہیں ہے جسے اسلام نے بند نہ کر دیا ہو۔ یہ اس نظام کو پورے طور پر توڑ کر کے اباحیت یعنی سب کچھ حلال ہے، جو جیسے زندگی گزارنا چاہے گزارے، زناکاری، بدکاری، فحاشی، بے پردگی، انارکی، جیسا چاہے، جو جیسا چاہے۔ حیوانوں کا معاشرہ رہے گا، جانوروں کا معاشرہ رہے گا، انسانی معاشرہ ایسا نہیں رہے گا۔ اس کے بعد نمبر 6، انفرادی آزادیوں کا خاتمہ کرنا۔ ہر آدمی آزاد ہے، جو اس کا دل چاہے کھائے، جو اس کا دل چاہے پہنے، جو اس کا دل چاہے جہاں چاہے وہ رہے۔ آزادی ہے کہ نہیں آزادی؟ ٹھیک ہے، دین پابندی لگائے، کیا حلال ہے حرام وہ الگ چیز ہے، آپ کو کیا حق پہنچتا ہے کہ آپ آزاد نہیں، پابندی لگائے ہمارے اوپر؟ تو انفرادی جو آزادی ہوتی ہے اس کا خاتمہ کرنا۔ نمبر 7، قومیت پرستانہ نظام کی پابندی کرنا۔ قومیت پرست سمجھ رہے ہیں نا، قومیت پرست، میں ہندوستانی ہوں، وہ فلاں ہے، وہ فلاں ہے، وہ فلاں ہے نا، یہ جو نظریہ بنا ہوا ہے، اس کی اگر درجہ بندی کی جائے تو پھر انسانیت کی جو بنیادیں ہیں وہ سب کیا ہو جائیں گی؟ ختم ہو جائیں گی۔ رنگ، نسل، قوم الگ ہونا ایک الگ چیز ہے، لیکن سب کیا ہیں؟ سب بحیثیت انسان ایک درجے کے ہیں۔ اس کے بعد نمبر 8، سامان کی قیمت کی کمی بیشی محنت و مشقت کی بنیاد پر کرنا۔ سامان کی قیمت کی کمی بیشی، سامان کی قیمت کی کمی بیشی محنت و مشقت کی بنیاد پر کرنا، یہ ان کا نظریہ ہے۔ یہ نظریہ کہاں تک صحیح ہے، کہاں تک صحیح نہیں ہے، اس کی تفصیلات میں جانے سے، اس کی باریکیوں میں جانے سے ہمارے سامنے کھل کر کے اس کی حقیقت آ جائے گی۔ ہمارے سامنے اس کی تفصیلات نہیں ہے کہ وہ سامان کی قیمت کو مزدوری کے ساتھ طے کرنے میں کیا کیا بنیادیں ان کے یہاں پائی جاتی ہیں، وہ ہمارے سامنے آئے تو بات واضح ہو سکتی ہے۔ لیکن مطلق طور پر یہ کہنا کہ سامان کی قیمت کا تعلق مزدوری سے ہے، تو مزدوری تو ایک اضافی چیز ہے جو بعد میں آتی ہے، اس سے پہلے اصل سامان کی قیمت طے ہوتی ہے۔ تو اصل سامان کی قیمت ہی نہ ہو، مزدوری کی بنیاد پر قیمت طے کی جائے، یہ ایک ہمارے سامنے ایک ٹیبل ہے، اس کے جو مشمولات ہیں، جو اس کے اجزاء ہیں، اس کی اپنی قیمت ہے کہ نہیں قیمت؟ اس کی قیمت کا اعتبار ختم کر دیا جائے، مزدوروں نے مزدوری محنت جو کی ہے اس کے اعتبار سے اس کی قیمت طے ہوگی۔ تو ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ اس کی قیمت 90% مزدوری کی بنیاد پر طے کر لی جائے اور اس کے اصل مال کی قیمت کو 10% بھی نہ رکھا جائے۔ ظلم ہے کہ نہیں ظلم ہے اس کے اندر؟ یہ بہت بنیادی مسئلہ ہے۔ یہ عقیدہ اور یہ نظریہ اس اشتراکی نظریے کا ایک حصہ ہے۔ اس کے بعد 9واں جو نقطہ ہے، مزدوری سے زائد مال، مزدوری سے زائد مال جو مالک لیتا ہے اس کا حقدار مزدور کو قرار دینا۔ عجیب و غریب ہے کہ نہیں ہے؟ یہ حیرت انگیز بھی ہے اور کہیں عملی طور پر اس کو نافذ کرنا بھی بہت مشکل کام ہے۔ مزدوری سے زائد یعنی مزدوری دے دی گئی نا، مزدوری دے دی، اب مزدوری دینے کے بعد جو مال باقی بچا ہے، جو مالک کے پاس رہتا ہے، اس کا مالک بھی مالک نہیں ہے، اس کا مالک بھی مزدور ہے۔ تو آپ دیکھیے کہ عجیب و غریب اس کے اندر خلط ملط بھی ہے، کہیں افراط ہے اور کہیں تفریط ہے، کہیں مزدور کا پہلو پورے طور پر غالب ہے تو کہیں مالک کا پہلو پورے طور پر غالب۔ اس سے پہلے حکومت کی بات آئی کہ کوئی بھی انفرادی طور پر اپنے مال کا مالک نہیں ہے، اصل مالک کون ہے؟ حاکم۔ اچھا، اس کے بعد 10واں جو نقطہ ہے وہ کیا ہے؟ مالداروں کے پاس مال جمع ہونے کی صورت میں مزدوروں کی حمایت کرنا۔
مالداروں کے پاس مال جمع ہونے کی صورت میں مزدوروں کی حمایت کرنا، یعنی اگر مالداروں کے پاس مال جمع ہو جاتا ہے تو اب اس پر ڈاکے ڈالنے کی کوشش کرنا اور کہنا کہ اب وہ مال پلٹ کر کے کہاں آنا چاہیے؟ مزدوروں کے پاس آنا چاہیے۔ یہ سرسری طور پر چند باتیں ہیں جو اشتراکی نظریے سے متعلق ہیں، جو آپ کے سامنے باتیں بیان کی گئی ہیں۔ آئیے اس کے بعد آگے اگلے صفحے پر یہ ہمارے اس میں جامعہ اسلامیہ مدینہ طیبہ میں بہت ہی معروف استاد ہیں، ڈاکٹر غالب العواجی کے نام سے جانے جاتے ہیں۔ ان کی بہت ساری کتابیں ہیں اور بہت پختہ علماء میں سے ہیں۔ ان کی کتاب سے ساری معلومات آپ کے سامنے یہاں پر نوٹ کی گئی۔ علامہ عبدالعزیز بن عبداللہ بن باز رحمہ اللہ کا ایک فتویٰ آپ کے سامنے یہاں پر نوٹ کیا جا رہا ہے، جس کا شیخ عبدالعزیز بن عبداللہ بن باز فرماتے ہیں، کہتے ہیں جس کا یہ خیال ہو کہ کارل مارکس یہودی کا اشتراکی نظریہ مباح ہے، جس کا یہ عقیدہ ہو، جس کا یہ نظریہ ہو کہ کارل مارکس یہودی کا اشتراکی نظریہ مباح ہے یعنی جائز ہے، یا وہ اسلام کا حصہ ہے، جیسا کہ جمال عبد الناصر نے کہا، حضرت عائشہ سے، حضرت خدیجہ سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جوڑ دیا، ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جوڑ دیا، اور ایسے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو امام الاشتراکین کہہ دیا۔ تو جس کا یہ نظریہ ہو کہ یہ نظریہ اشتراکی نظریہ مباح ہے، یا وہ اسلام کا حصہ ہے، یا اسلام سے بہتر ہے، یا اسلام سے زیادہ مبنی بر رحمت ہے، یعنی اس میں زیادہ رحمت کا پہلو پایا جاتا ہے، غلاموں کے ساتھ زیادہ احسان ہے وغیرہ، وہ بندگان الہی میں سب سے بڑا کافر اور گمراہ ہے۔ وہ اللہ کے بندوں میں سب سے بڑا کافر اور گمراہ ہے جو یہ نظریہ رکھتا ہو۔ یہ ہے ہمارے علماء کی حق گوئی اور جرأت۔ یہ کوئی عام آدمی یہ بات نہیں کہہ رہا تھا۔ علامہ عبدالعزیز بن عبداللہ بن باز جیسی عالمی شخصیت، جن کے تعلقات عالمی سطح پر دنیا کے ممالک کے حکمرانوں سے تھے، اور وہ ان کے ساتھ حسب ضرورت خط و کتابت بھی کیا کرتے تھے، انہیں تنبیہ بھی کرتے تھے، نصیحت بھی کرتے تھے، انہیں پیغام دعوت اور ہدایت بھی بھیجا کرتے تھے، یہ ان کا مقام تھا۔ انہوں نے جرأت کے ساتھ کہا جس کا یہ نظریہ ہے کہ یہ نظریہ درست ہے، مباح ہے، یا اسلام کا حصہ ہے، یا اسلام سے بہتر ہے، یا اسلام سے زیادہ اس کے اندر ہمدردی کا پہلو پایا جاتا ہے، ایسا شخص اللہ کے بندوں میں بدترین قسم کا یا سب سے بڑا کافر اور گمراہ آدمی ہے۔ اچھا، اس کے بعد جو دوسری جو بات تھی کہ ہمارے ملک کے حکمران کسی باسی نظریے کے نہیں ہیں۔ اوپر آپ دیکھیں جواب میں شیخ صالح فوزان نے کیا کہا تھا کہ ہمارے ملک کے حکمران صحیح عقیدے کے ہیں، ان میں سے کوئی اشتراکی نظریے کا نہیں ہے، اور نہ کوئی باسی نظریے کا، اور نہ کوئی اسلام مخالف کسی اور نظریے کا نہیں ہے نا، کوئی نہیں ہے۔ تو اب اس میں دوسرا تھا باسی۔ یہ باس کیا ہے، یہ کون سا فرقہ ہے، اس کے عقائد کیا ہیں، سرسری طور پر اس کا بھی تذکرہ آپ کے سامنے کیا گیا ہے۔ حاشیہ نمبر 1 میں دیکھیں لکھا ہوا ہے، یہ میشیل افلق، یہ نصرانی کرسچن تھا، آرتھوڈکس فرقے کا تعلق رکھنے والا آدمی، اور ایسے ہی دوسرا آدمی ذکی ارسوزی، یہ نصیری عقیدے کا تھا، ملحد بے دین۔ نصیری آپ جانتے ہیں باطنیہ فرقے کی ایک شاخ ہے، اسماعیلیہ، باطنیہ، رافضیہ، روافظ کی فرقوں کی ایک شاخ ہے جس کو نصیری کہا جاتا ہے۔ اور نمبر 3 سوریہ کا سابق وزیر اعظم صلاح البیطار، ان 3 لوگوں نے یہ الہادی پارٹی قائم کی تھی۔ میشیل افلق کرسچن، ذکی ارسوزی نصیری ملحد بے دین نصیری عقیدے کا، اور وزیر اعظم سوریہ کا سابق جس کا نام صلاح البیطار ہے، ان تینوں نے قائم کی تھی الہادی پارٹی حزب البعث۔ حزب البعث، بعث پارٹی ان لوگوں نے قائم کی تھی۔ تو کہتے ہیں کہ یہ جو باسی کہا ہے شیخ نے، باسی، یہ اسی فرقے کی طرف، اسی پارٹی کی طرف اشارہ ہے جس سے سابق حاکم عراق صدام حسین منسلک تھا۔ صدام حسین کس فرقے سے تعلق رکھتا تھا؟ اسی باسی پارٹی سے، حزب البعث سے اس کا تعلق تھا۔ اب یہ جو باسی نظریہ ہے، یہ اس کی تفصیلات تو یہاں پر نہیں ہے آپ کے سامنے، لیکن اس عقیدے کا خلاصہ ہمارے علماء خاص طور پر
کبار علماء شیخ مقبل بن ہادی کا تذکرہ یہاں پر کیا گیا ہے، اور آگے علامہ ابن باز رحمۃ اللہ علیہ کا بھی نام آ رہا ہے۔ ان چوٹی کے علماء کی تحریروں میں، ان کے فتووں میں جو باتیں آئی ہیں، اس سے یہ واضح ہو جاتا ہے کہ یہ بعض پارٹی کا جو عقیدہ تھا سراسر کفریہ اور ملحدانہ عقیدہ تھا، اور اسی پارٹی سے صدام حسین جو عراق کے سابق حاکم تھے وہ بھی اسی سے جڑے ہوئے تھے۔ تو کیا کہا؟ ان تینوں کی قائم کردہ پارٹی کی طرف اشارہ ہے، حزب البعث کی طرف اشارہ ہے، جس سے سابق حاکم عراق صدام حسین منسلک تھا۔ اس پارٹی کے عقائد و نظریات کیا تھے؟ عقائد و نظریات سراسر ملحدانہ اور کفریہ ہیں۔ علامۃ الیمن شیخ مقبل بن ہادی الوادعی رحمہ اللہ ایک سوال کے جواب میں فرماتے ہیں، ایک سوال کے جواب میں شیخ مقبل رحمۃ اللہ علیہ نے جو بات کہی ہے وہ آپ کے سامنے یہاں پر پیش کی جا رہی ہے۔ حزب کہتے ہیں بعث پارٹی، حزب البعث یعنی بعث پارٹی میشیل افلق نصرانی نے اسلام اور مسلمانوں کو فریب دینے اور زخم پہنچانے کے لیے قائم، تکلیف پہنچانے، نقصان پہنچانے کے لیے۔ آپ نے دیکھا یہودی عیسائی، اللہ نے قرآن کریم میں کیا فرمایا؟ تمہارے دشمن ہیں، تمہارے دشمن ہیں۔ یہود نصارہ یہ اسلام کے دشمن ہیں۔ اس وقت تک یہ آپ کے دوست نہیں بن سکتے جب تک آپ اسلام کو چھوڑ کر ان کے دین کے قائل نہ ہو جائیں، ان کے دین کے حامل نہ ہو جائیں۔ یہ صراحت کے ساتھ قرآن کریم میں کئی جگہوں پر اس مضمون کو بیان کیا گیا۔ یہاں پر صراحت ہے کہ یہ پارٹی کس مقصد کے لیے قائم کی گئی؟ اس نصرانی نے، میشیل افلق نے اسلام اور مسلمانوں کو فریب دینے، دھوکہ دینے اور انہیں تکلیف پہنچانے کے لیے قائم کی تھی۔ چنانچہ مسلم نوجوانوں کو ورغلاتے ہوئے کہا، اور یہ نقطہ بہت اچھی سے پڑھنے کی ضرورت ہے، بہت اچھے سے اس کو جاننے کی ضرورت ہے کہ اس پارٹی کے قیام کے پیچھے نظریہ کیا تھا۔ بہت ساری ایسی آوازیں اٹھتی ہیں اور آگے بھی اٹھیں گی، الگ الگ ناموں سے، الگ الگ نعروں سے، اور الگ الگ امیدیں آپ کو، مسلمانوں کو دے کر کے کہ آپ کا یہ فائدہ ہوگا، آپ کا یہ فائدہ ہوگا۔ ایسی پارٹیاں آتی رہیں گی، پیدا ہوتی رہیں گی، لیکن ہمیں بہت زیادہ بیدار، بہت زیادہ ہوش مند رہنے کی ضرورت ہے۔ ہم پہلے مرحلے میں نہیں جان سکتے کہ اس کے پیچھے کون سا نظریہ کار فرما ہے، کون ہے اس کے پیچھے اگر کوئی یہودی ہے، کوئی کرسچن ہے، تو وہ مسلمانوں کی ہمدردی تو نہیں کر سکتا کبھی۔ قرآن کا قاعدہ اٹل ہے بالکل، وَلَن تَرْضَ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ۔ ان کے دین کی پیروی کرنے سے پہلے وہ کبھی بھی آپ سے خوش نہیں ہو سکتی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا ہے، تو کہیں بھی آپ کو اگر ہمدردی دکھائی دے تو آپ اچھی طرح سے سمجھ لیں کہ اس میں ہمدردی نہیں ہے، اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی مقصد ہے، اور مقصد وہی ہے کہ وہ ہمیں اپنے دین سے کیسے برگشتہ کر دیں، ہمیں اپنی ملت سے کیسے ہٹا دیں۔ یہ بنیادی نظریہ ہے۔ دنیا میں سب سے زیادہ وحدت الادیان کا شور مچانے والا مذہب کون سا ہے؟ عیسائیت سب سے زیادہ شور مچاتا ہے۔ سارے ادیان کے فاصلے ختم کرو، سارے مذاہب کے فاصلے ختم کرو، آپس میں دوستی ہونی، آپس میں محبت ہونی چاہیے، قربت ہونی چاہیے۔ کہیں بھی اکٹھا ہونے کی نوبت آتی ہے تو وہ کہتا ہے میں مسلمان ہوں، مجھے نہیں چلے گا، وہ کہتا ہے میں یہودی ہوں، مجھے نہیں چلے گا، وہ کہتا ہے میرا یہ عقیدہ ہے، مجھے نہیں چلے گا۔ یہ فاصلے ختم کرو۔ کب تک یہ حوالے دو گے کہ میں یہ ہوں، میں سارے ادیان کا فاصلہ ختم کرو۔ قریب کرنے کی کوشش، قریب کرنا دراصل اپنے دین سے بے دخل ہو جانے کی بات ہے۔ اچھا، بہرحال کیا کہا تھا؟ مسلم نوجوانوں کو ورغلاتے ہوئے میشیل افلق نصرانی نے کہا تھا، کیا کہا تھا؟ ذرا روس اور کمیونسٹوں کو دیکھو، روس کو اور کمیونسٹوں کو دیکھو، وہ عرب ممالک کو نیست و نابود کر دینے کے در پہ ہیں۔ مسلمانوں ذرا ہوش میں آؤ۔ کیا کہا اس نے؟
مسلمانوں ذرا غور کر لو، یہ روس کو دیکھو، یہ اس وقت کی بات ہے جب روس کی جمہوریتیں نہیں بنی تھیں، اب تو بعد میں ٹکڑے ہو گئے اس کے، پہلے جب وہ ایک تھا۔ دیکھو کہ روس اور کمیونسٹوں کو دیکھو کہ وہ عرب ممالک کو نیست و نابود کرنے کے در پہ ہیں، یعنی اس کے لیے بالکل ٹوٹے ہوئے ہیں، کیسے نیست و نابود کر دیں، مٹا دیں عربوں کو۔ اس لیے ہم عربوں کو جمع کرنا چاہتے ہیں۔ ہم کیا کرنا چاہتے ہیں؟ عربوں کو متحد کرنا چاہتے ہیں۔ لہٰذا ہمیں، دیکھیے غور سے، لہٰذا ہمیں کسی کے دین اور عقیدے سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، ہمیں کسی کے دین اور عقیدے سے کوئی سروکار نہیں ہے، خواہ مسلمان ہو یا نصرانی ہو، سب اکٹھا ہو جائیں، مسلمان ہو یا عیسائی ہو، سب کیا ہو جائیں؟ اکٹھا ہو جائیں۔ بس مقصد یہ ہے کہ اپنے دشمنوں کا مقابلہ کرنے کے لیے ایک بڑی قوت بن جائیں۔ آج بہت سارے مسلمان اپنی نادانی سے یہ نعرہ بہت لگاتے ہیں، آپس میں کیوں اختلاف، کیوں اس کے عقیدے، کیوں اس کے شرک، کیوں اس کے بدعات پر باتیں کرتے ہو، کمزور ہو جاؤ گے۔ ارے ہم سب کو جیسے تیسے مل کر کے اپنے دشمن کے مقابلے میں کھڑا ہونا ہے۔ سب سے بڑا دشمن شرک ہے، سب سے بڑا دشمن کفر ہے، سب سے بڑا دشمن بدعت ہے، سب سے بڑا دشمن بدعقیدگی ہے، سب سے بڑا دشمن قبر پرستی ہے۔ یہ دشمن تو ہم اپنے باہوں میں لیے گھوم رہے ہیں، اپنے دل کے اندر لیے گھوم رہے ہیں، اپنے عقیدے میں لیے گھوم رہے ہیں۔ اس دشمن سے بڑا دشمن کوئی نہیں ہے، اور اس دشمن کے رہتے ہوئے کبھی کامیابی نہ دنیا میں نہ آخرت میں حاصل نہیں کر سکتے۔ لیکن ہم کو یہ ورغلا کر کے سمجھایا جا رہا ہے کہ بھئی عربوں کو مٹانے کی کوشش کر رہے ہیں روس والے اور سارے کمیونسٹ مل کر کے، ہمیں عربوں کا سپورٹ کرنے کے لیے ایک ہو جانے کی ضرورت ہے۔ نہ مسلم نہ عیسائی، یہ تفریق ختم کرو، سب اکٹھا ہو جاؤ دشمن کے مقابلے۔ آج کتنے لوگ ہم کو بھی کہتے ہیں نا، کہتے ہیں آپ لوگ ہمیشہ لوگوں کے عقیدے پر نقد کرتے ہیں، اس کا شرک ہے، اس کے ہاں بدعت ہے، اس کے ہاں انحراف ہے، اس کے ہاں الحاد ہے، اس کے ہاں بے دینی ہے، ان کے ہاں قبر پرستی ہے، اس کے ہاں مزارات۔ آپ لوگ ہمیشہ یہ سب باتیں آپس میں کرتے رہتے ہو، ارے اس سے ہم کمزور ہو جائیں گے، ایسے ہی رہنے دو، سب مل کر کے کام کرو۔ میرے بھائیوں، زندگی میں کبھی بھی کامیابی کا منہ مسلمان نہیں دیکھ سکتے جب تک کہ وہ اپنے عقیدوں کی اصلاح نہ کر لیں۔ شرک کے ساتھ کسی بھی صورت میں، بدعقیدگی کے ساتھ کسی بھی صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی نصرت ممکن نہیں، ذلت مقدر ہے شرک اور بدعقیدگی کے ساتھ۔ اسے بہت اچھی طرح سے پھر سے نئے سرے سے لوگوں کو سمجھ لینے کی ضرورت ہے کہ جب تک شرک اور بدعقیدگی موجود ہے، خالص عقیدہ، خالص سنت کا راستہ انسان کی زندگی میں نہیں ہے، تب تک نجات اور کامیابی اور سربلندی پاسبل ہی نہیں ہے، امپاسبل ہے، ناممکن ہے۔ لیکن یہ بہت خوبصورت نعرہ ہے اجتماعیت کا، اکٹھا ہو جانے والا نعرہ۔ ایسے اکٹھا ہونے کو بھیڑ کہتے ہیں، اس کو اتحاد و اجتماعیت نہیں کہتے۔ تو بہت صراحت کے ساتھ، اچھا تو کیا کہا؟ لہٰذا ہمیں کسی کے دین اور عقیدے سے کوئی سروکار نہیں، یعنی کوئی تعلق، ہمیں کوئی لینا دینا، اس سے کوئی بحث نہیں، خواہ مسلمان ہو یا نصرانی، سب اکٹھا ہو جائیں۔ بس مقصد یہ ہے کہ اپنے دشمنوں کا مقابلہ کرنے کے لیے ایک بڑی قوت بن جائیں۔ قوت آ ہی نہیں سکتی شرک کے ساتھ، شرک اور بدعقیدگی کے ساتھ قوت پیدا ہو ہی نہیں سکتی۔ اصل قوت سچے ایمان کی قوت ہے، اصل قوت سچی توحید کی، خالص توحید کی قوت ہے۔ انسانی تاریخ، اسلامی تاریخ کا مطالعہ کر کے دیکھو، قوت بھیڑ بھاڑ کا نام نہیں ہے، قوت اصل میں ایمانی قوت کا نام ہے۔ جب بھیڑ بھاڑ یا بڑی تعداد پر مسلمانوں کا نظریہ، بعض مسلمانوں کا نظریہ جب ٹک گیا کہ آج ہماری تعداد بہت زیادہ ہے، اب تک کبھی نہیں ہارے، تو آج تو تعداد بھی زیادہ ہے، آج کیسے ہار جائیں گے، اسی میں ہار گئے۔ مسلمانوں کی ہار کب ہوئی؟ جب انہوں نے تعداد اور بھیڑ بھاڑ کو اپنے غلبے اور فتح و نصرت کا معیار بنا لیا۔ یاد ہے نا؟
غزوہ حنین میں چند لوگوں نے کیا کہہ دیا؟ لن نغلب اليوم من قلہ، آج تو ہم تعداد کی کمی کی وجہ سے نہیں مغلوب ہو سکتے۔ تعداد بہت ہے ہماری، آج کیسے مغلوب ہوں گے؟ 313 میں تو ہم نے 1000 کا مقابلہ کیا ہے کہ نہیں؟ 1000 نے تو 3000 کا مقابلہ کیا وغیرہ، بہت ساری تاریخ ہے، ہمیں اس میں ابھی نہیں جانا ہے۔ تو حنین میں تو آج تو تعداد بہت زیادہ ہے، اسی میں کیا ہوا؟ اسی میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سبق سکھا دیا، وَيَوْمَ حُنَيْنٍ اِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ، حنین والے دن کو یاد کرو جب تمہیں تمہاری بڑی تعداد نے تمہیں عجب میں، بڑکپن میں ڈال دیا۔ آج تو بڑی تعداد ہے بھائی، آج کا فکر کرنا ہے۔ تو یہ معاملہ بڑا خطرناک ہے۔ اصل مسئلہ بھیڑ بھاڑ کا نہیں ہے، تعداد کا ہے ہی نہیں۔ 300، وہ 313 تھے تو لرزتا تھا زمانہ، تو معاملہ 313 کا ہی ہے۔ تعداد کوئی معنی نہیں رکھتی ہے۔ ایمان تعداد نہیں تھی، لیکن ایمان دلوں کی گہرائیوں میں پیوست تھا، توحید سے سینہ معمور تھا، شرک کے ذرے ذرے کو انہوں نے پورے طور پر بائیکاٹ کر دیا تھا۔ وہ اس کے لیے ہر طرح کی قربانی دینے کے لیے تیار تھے جو توحید کا خزانہ اور توحید کی دولت اور سرمایہ اللہ تعالیٰ نے انہیں عطا فرمایا تھا۔ اس لیے لن نغلب اليوم من قلہ، آج ہم تعداد کی کمی کی وجہ سے ہاریں گے نہیں۔ اس چیز نے ہرا دیا انہیں، اور یہ مومنوں کے لیے سبق ہے کہ مسلمانوں، تمہاری بھیڑ کی ضرورت نہیں ہے، تمہارے سچے ایمان کی ضرورت ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک اٹل فیصلہ ہے، پوری تاریخ شاہد ہے، اللہ کا کلام شاہد ہے، اللہ کے نبی کی سنت شاہد ہے، اور اسلامی تاریخ کے صفحات پر وہ روشن نمونے موجود ہیں۔ بہرحال یہاں بات سمجھنے کی کیا ہے؟ کیا کہا؟ دشمنوں کا مقابلہ کرنے کے لیے ایک بہت بڑی طاقت بن جائے، نصرانی اپنی نصرانیت پر ہی باقی رہے۔ کون سی طاقت رہے گی؟ دشمن کو آستین میں لے کر کے مقابلے کے لیے نکلو گے؟ آستین کے سانپ کو لے کر کے کیا کوئی فتح پا سکتا ہے؟ لیکن دھوکہ، اور یہ دھوکہ بھی وہی کھاتا ہے جس کے پاس صحیح ایمان نہیں ہوتا، ورنہ سچا مومن ایک بار بس کبھی ہو گیا، دوبارہ نہیں ڈسا جاتا ایک سوراخ سے۔ صاف صاف کہا، بس اتنا کافی ہے، اتنا مقصد ہے کہ اپنے دشمنوں کا مقابلہ کرنے کے لیے ایک بہت بڑی قوت بن جائے۔ نصرانی اپنی نصرانیت پر ہی باقی رہے، کوئی مضائقہ نہیں۔ کرسچن رہو، بس آؤ بھیڑ میں اکٹھے ہو جاؤ۔ پہلے تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کرتا تھا، کون؟ میشیل افلق، جس نے یہ نظریہ، یہ نعرہ لگایا، یہ پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کرتا تھا، لیکن بعد میں کہنے لگا کارل مارکس کی اشتراکیت کے بغیر سماج کی اصلاح ممکن نہیں ہے، اور یہ باسیت اسی اشتراکیت اور کمیونزم کی پیداوار ہے۔ باسیت کیا ہے؟ اسی کی پیداوار، انہی دونوں سے نکل کر کے باسیت حزب الباس آئی ہے، یہ پارٹی وہیں سے نکل کر کے آئی ہے، اشتراکیت اور کمیونزم۔ اور اشتراکیت کفر اور کتاب و سنت کے سراسر خلاف ہے۔ اشتراکیت کفر ہے اور قرآن و سنت کے سراسر خلاف ہے، اور پھر انہی کے اقتباسات سے اس کا کفر ثابت کیا ہے۔ کس کے اقتباسات سے؟ یہی میشیل افلق کی جو باتیں ہیں اسی کی اقتباسات سے ثابت کیا ہے کہ یہ سراسر کفری عقیدہ ہے۔ بہرحال یہ کتاب یہاں پر نام موجود ہے، یہاں سے یہ فتویٰ شیخ مقبل بن ہادی الوادعی رحمۃ اللہ علیہ کا لیا گیا ہے۔ اس کے بعد امام ابن باز رحمہ اللہ سے کیا گیا ایک سوال اور اس کا جواب ملاحظہ فرمائیں، یعنی اسی بات کو سمجھنے کے لیے باس پارٹی کے سلسلے میں یہ فتویٰ بھی شیخ بن باز رحمۃ اللہ علیہ کا جو ہے اسے آپ پڑھیں اور اس سے سمجھیں بہت صراحت کے ساتھ۔ اور یہ سچے علماء کی پہچان ہوتی کہ عقیدے اور منہج کے معاملے میں کوئی لاگ لپیٹ یا کوئی اس کے اندر کوئی تردد، کوئی تعامل اور اس کے اندر آگے پیچھے ایسا کوئی معاملہ
نہیں ملتا۔ سوال، کیا حاکم عراق پر لعنت کرنا جائز ہے؟ حاکم عراق، اب یہ سوال آج کا نہیں ہے، یہ اس وقت کا ہے جب عراق کا حاکم صدام تھا۔ حاکم عراق یعنی صدام حسین پر لعنت کرنا جائز ہے، کیونکہ بعض لوگوں کا کہنا ہے کہ جب تک کلمہ گو ہے، یعنی جب تک آدمی کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھنے والا ہے، ہمیں لعنت کرنے سے توقف کرنا چاہیے، یعنی لعنت سے کرنے سے رکنا چاہیے۔ نیز اسے کافر کہنے والے کے بارے میں سماحت الشیخ کی کیا رائے ہے؟ یعنی جو لوگ صدام حسین کو کافر تک کہتے ہیں، تو اس بارے میں، ایسا کہنے والوں کے بارے میں علامہ ابن باز رحمۃ اللہ علیہ کی کیا رائے ہے؟ یہ سوال تھا۔ اس کے جواب میں شیخ عبدالعزیز بن باز رحمۃ اللہ علیہ نے کیا فرمایا؟ جواب، وہ شخص کافر ہے۔ وہ شخص کون ہے؟ کافر ہے۔ کون؟ صدام حسین حاکم عراق کون ہے؟ کافر ہے، جس کے نام پر ہزاروں بچوں کے نام رکھے گئے۔ آپ کے بر صغیر میں بھی ہزاروں بچوں کے نام رکھے گئے صدام حسین۔ کون جاننے کی کوشش کرے کہ اس کا عقیدہ کیا ہے، اس کا منہج کیا ہے؟ آج کوئی نام پوچھتا ہے نا کہ بھائی بچے کی پیدائش ہوئی ہے، نام کچھ بتائیے، اس کو عبداللہ، عبد الرحمن بتاؤ، ہے نا، اس کو ابوبکر، عمر، عثمان، علی، بچی کا نام فاطمہ، عائشہ، خدیجہ بتاؤ، تو اس کو جچتا نہیں ہے۔ کیا پرانے نام ہے، گھسے پٹے نام، روایتی نام، ارے کچھ نیا نام بتاؤ، کوئی بڑا کارنامہ کرنے والا نام رہے تو بتاؤ، کوئی فلم منسٹری میں کام کرنے والا ہو، کوئی اسٹار ہو، کوئی مذکر ہو، کوئی مؤنث ہو، ہے نا، ایسے لوگ ہوں، نامور کچھ ہو تو نام بتاؤ تو اس کا نام رکھا جائے۔ وہ آپ لوگ گھوم پھر کر کے وہی فاطمہ، عائشہ کی بات کرتے ہیں، جب دیکھو تب آپ لوگ وہی، ہے نا، وہی پرانے نام آپ لوگ بتاتے ہیں۔ تو یہ تھا، اب اس کا کارنامہ اس وقت چل رہا تھا، سارے لوگوں نے اپنے پیدا ہونے والے بچوں کے نام صدام رکھ دیے۔ یہ ہے صدام، جس کا عقیدہ کیا ہے؟ کفریہ عقیدہ ہے، الہادی عقیدہ ہے، باسی عقیدہ ہے، اشتراکیت اور کمیونزم کا ملغوبہ ہے، اس کا نچوڑ اور خلاصہ ہے، وہیں سے نکل کر کے یہ پارٹی اور اس کا عقیدہ، اور اس کا بانی ایک کرسچن ہے جو آرتھوڈکس فرقے کا فرد ہے، میشیل افلق، جس نے قائم کیا تھا، بنیادی آدمی تھا۔ آپ لوگ پڑھ چکے ہیں کہ 2 آدمی اور اس کے ساتھ میں تھے، اور وہ 3 کے تینوں بدعقیدہ تھے۔ لیکن اس فرقے سے جڑنے والا واسی عقیدے کا صدام حسین، اس کو لوگوں نے وقت کا سب سے بڑا دین کا کارنامہ انجام دینے والا اس کو بنا دیا۔ اچھا، کیا کہا؟ جواب، وہ شخص کافر ہے اگرچہ لا الہ الا اللہ کہے اور نماز روزہ بھی کرے۔ کوئی کہے گا کہ بھائی نمازی ہے، روزے دار ہے، تو خارجیوں کے بارے میں تو نبی نے فرمایا ہی تھا کہ وہ روزے دار نمازی رہیں گے۔ خارجیوں کی تو پہچان اللہ کے نبی نے بتلائی تھی کہ وہ بڑے نمازی، روزے دار، قرآن کی تلاوت کرنے والے رہیں گے، تم سے، ہم سے کئی گنا اچھی نماز روزہ کرنے والے ہوں گے۔ اولیاء اللہ ان کو لوگ سمجھیں گے ان کی شکل و صورت کو دیکھ کر کے، لیکن وہ دین سے ایسے نکلے ہوئے ہوں گے جیسے تیز رفتار تیر شکار سے نکل جاتا ہے، پار ہو جاتا ہے۔ تو یہ کون سا نظریہ ہے، یہ کون سا عقیدہ؟ ہم تو پرکھیں گے کسی کو بھی اس کے ایمان اور عقیدے کی بنیادوں پر پرکھیں گے۔ نماز روزے سے کیا ہوتا ہے؟ اگر عقیدہ درست نہ ہو تو نماز روزے کی کیا حقیقت ہے؟ صاحب کیا کہا؟ جب تک کہ وہ باسی الہادی عقائد و نظریات سے برات اور بیزاری نہ کرے اور اعلان نہ کر دے کہ اس نے باسیت اور اس کی دعوت دینے سے توبہ کر لی ہے، جب تک وہ توبہ نہ کر لے تب تک وہ کافر ہے، چاہے وہ نماز روزہ سب کرتا رہے۔ آپ سوچیے، معمولی بات ہے؟ شیخ بن باز رحمۃ اللہ علیہ کتنا بڑا جگر رہا ہوگا ان کا، کتنے جری رہے ہوں گے اپنے ایمان کی بنیاد پر۔ کیا کسی ملک کے حاکم تھے؟ وہ نہیں تھے، امت کے ایک چوٹی کے امام اور عالم تھے۔ پوری جرأت کے ساتھ دنیا میں فتویٰ، کوئی بات کسی کی پڑھی جاتی ہو نہ پڑھی جاتی ہو، میڈیا پر کوئی چیز سنی جاتی ہو نہ سنی جاتی ہو، شیخ بن باز رحمۃ اللہ علیہ کے تو الفاظ اور حروف کا انتظار چلتا تھا کہ شیخ بن باز کیا کہتے ہیں، لیکن انہوں نے پوری جرأت سے کہا کہ وہ شخص اس عقیدے کی بنیاد پر کافر ہے جب تک وہ باسیت سے توبہ نہ کر لے، اس سے الگ تھلگ نہ ہو جائے اور اعلان نہ کر دے۔ یہ نقطہ یاد رکھنا، اعلان کرنا ضروری ہے اپنی بدعقیدگی سے،
توبے کا اعلان ہونا چاہیے. توبہ کرنا کافی نہیں ہے, توبے کا اعلان کرنا ضروری ہے. کس سے؟ بیزاری. کس سے؟ بیزاری. اور پھر کس سے تعلق ہم قائم کر رہے ہیں, اس کا اعلان ہونا چاہیے. آج کی تاریخ سے میں فلاں فلاں عقیدے سے توبہ کرتا ہوں جو کفریہ شرکیہ عقیدہ ہے, اور میں توبہ کر کے میں اس سنت کی راہ پر آتا ہوں, توحید کی راہ پر آتا ہوں. یہ ضروری ہے. جب تک یہ توبہ نہ کر لے تب تک وہ شخص کیا ہے؟ کافر ہے. تو جب تک وہ اپنی الہادی عقائد و نظریات سے برات اور بیزاری نہ کر لے اور اعلان نہ کر دے کہ اس نے باصیت اور اس کی دعوت دینے سے توبہ کر لی ہے, کیونکہ باصیت کفر اور گمراہی ہے. باصیت کیا ہے؟ کفر اور گمراہی. لہذا جب تک وہ اس بات کا اعلان نہیں کرتا کافر ہے. یہ فتویٰ شیخ بن باز رحمۃ اللہ علیہ کا موجود ہے. ہمیں نہیں معلوم کہ آدمی دنیا سے جانے والا کس عقیدے کے ساتھ گیا, ہم اس کی بات نہیں کرتے, لیکن جو فرقہ, جو عقیدہ, جو نظریہ وہ رکھتا تھا اس کی یہ حقیقت ہے. یہ فتویٰ آپ کو مجموع فتاویٰ شیخ عبدالعزیز بن عبداللہ بن باز رحمۃ اللہ علیہ کا جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 121 سے 123 تک, اور جلد نمبر 18 صفحہ نمبر 249 250 پر موجود ہے. تو بہرحال شیخ صالح فوزان حفظہ اللہ نے جواب میں کیا کہا تھا؟ ہمارا ملک الحمدللہ صحیح عقیدے والے حکمرانوں کے تابع ہے. جس ہمارے حکمرانوں میں کوئی اشتراکی نظریہ کا نہیں ہے اور کوئی باسی نظریے کا نہیں ہے. شیخ صالح فوزان نے ان دونوں کا نام لیا تھا کیونکہ دنیا میں عام طور پر اشتراکی نظام اور ایسے ہی صدام حسین جیسا حاکم باسی عقیدے کا, باسی نظریے کا حامل تھا. تو الحمدللہ ہمارے ملک کے حکمران نہ ایسے ان عقیدوں کے حامل ہیں باسی عقیدے کے, اور نہ ہی اشتراکی عقیدے کے, اور نہ اس کے علاوہ کسی اسلام مخالف عقیدے کے اور مذہب کے حامل ہیں. تو ہمیں اپنے ملک کی حکومت پر اور اپنے ایمان و عقیدے پر اور اپنے علماء پر ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد اور شکر کرنا چاہیے. یہ شیخ صالح فوزان نے اپنے سوال کے جواب میں کہا تھا. اب یہ 2 باتیں اس میں آئی تھیں, اس لیے یہ باتیں آپ کے سامنے یہاں پر پیش کی گئیں. یہاں پر یہ بات مکمل ہوتی ہے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اور آپ کو ان باطل عقائد و نظریات اور افکار سے اچھی طرح سے واقف ہونے کی اور بصیرت کے ساتھ, علم کے ساتھ ان چیزوں سے اپنے آپ کو بچانے کی توفیق عطا فرمائے. آمین رب العالمین. وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.